ہم نے عموماً سنا ہے کہ جگر کی پیوند کاری لیور ٹرانسپلانٹیشن جو کہ آج کل بہت بہت جگہ پہ ہو بھی رہی ہے پاکستان میں، مگر یہ ہے کہ ریزلٹس کیا ہیں، کیا آگے ہو ہے، ان کا مریضوں کو اتنا علم نہیں ہے جو کہ نالج ہونی چاہیے۔ تو آہستہ آہستہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ دن بہ دن اس نالج کو ڈسیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ جگر کی پیوند کاری، بس جگر کی پیوند کاری میں ہمیشہ عطیہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عطیہ یہ صرف خون کا نہیں ہوتا، مگر جو اعضاء ہیں جسم کے، ٹھیک ہے، ان کا بھی عطیہ ہوتا ہے۔ اعضاء کا عطیہ کرنا زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ اٹ از گفٹ آف لائف۔ یہ وہ تحفہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنے پیارے کی زندگی بچا سکتے ہیں، اور میرے حساب سے یہ قیمتی سے قیمتی تحفہ ہے۔ نہ صرف ہم اس سے کسی کی زندگی بچاتے ہیں، بلکہ خوبصورت ترین دن اور کچھ سال ہم اپنے پیارے کو واپس دے دیتے ہیں، جس سے وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں زندگی، اور وہ بھی نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں واپس کے واپس۔ دیکھ بھال کے ہر شعبے میں ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ بیماریوں سے لڑیں، مگر اس میدان میں ٹرانسپلانٹ تھوڑا الگ ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹرانسپلانٹ تھوڑا الگ ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارا جو آغاز ہوتا ہے، نقطۂ آغاز موت سے ہوتا ہے۔ موت سے کیسے نقطۂ آغاز ہوتا ہے؟ جیسے میرے سینئر کلیگس نے بتایا کہ کرونک ہیپاٹائٹس یا فیٹی لیور جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو کچھ سال بعد یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے یا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ جب پیٹ میں پانی آتا ہے، غنود کی بے ہوشی یا خون کی الٹی ہوتی ہے، تو اس صورت میں مریض اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ میں آخر کروں کیا۔ تو اس کے لیے ایک طرف ہوتا ہے کہ بھائی یا تو میں اور کوئی چیز کروں جیسے ٹرانسپلانٹ تاکہ جس سے زندگی بچ جائے، یا تو میں زندگی سے ہی چلا جاؤں۔ مطلب اس کے پاس آپشن یہ رہتے ہیں۔ اگر میں تھوڑی سائنٹیفک بات کروں تو یہ ہے کیا بیسیکلی، کیا کرتے ہیں جگر ٹرانسپلانٹ میں، جگر کی پیوند کاری میں؟ جگر کی پیوند کاری میں کرتے یہ ہیں کہ کسی بھی صحت مند انسان سے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں صرف اور صرف فیملی تک ہی ڈونیشن محدود کی گئی ہے۔ باہر کے ممالک میں ویسٹ میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا جاننے والا نہیں بھی ہے تو بھی وہ آپ کو اعضا کا عطیہ کر سکتا ہے۔ مگر ہمارے پاس رولز، ریگولیشن، فیتھس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ ہم ابھی ریسٹرکٹ ہوئے ہیں۔ تو آگے جا کے آج سے 10، 20 یا 25 سال بعد، اللہ کرے کہ اس سے پہلے یہ چیز ہو جائے کہ بھائی ہر کوئی اعضا کے عطیہ کے لیے، ٹھیک ہے، راضی ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم کسی کی زندگی بچا سکیں گے۔ اس میں نارمل پورشن جو ہوتا ہے لیور کا وہ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی پورشن جو جگر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مریض میں لگا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگر میں ایک اچھی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ وہ نارمل پوزیشن پہ واپس آ جاتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف 3 منی چاہیے، 3 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد لیور نارمل ہو جاتا ہے، مطلب 12 ہفتے صرف۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اس 12 ہفتے ہمارے پاس مریض یہاں اندر رہتا ہے ہاسپٹل میں، کبھی بھی نہیں۔ جو مریض ہوتا ہے، جو ریسیپینٹ ہوتا ہے، جس کو جگر کی بیماری ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف 10 سے 12 دن ہسپتال میں رہتا ہے اچھے سینٹرز پہ۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی مشکل پیچیدگی ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ سرجری سے مطابق، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسٹے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ ادروائز اچھے سینٹرز پہ 10 سے 12 دن زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک ڈونر کی بات ہو گئی تو ڈونر زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ سینٹرز پہ رہتا ہے اگر کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کب ضرورت پڑتی ہے جگر کی پیوند کاری کی؟ جگر کی پیچیدہ بیماری میں جگر کی پیوند کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر عبداللہ نے ابھی بتایا کہ جب جگر سکڑ جاتا ہے، اس میں خون کی الٹی کا ہونا، غنود کی بیہوشی کا ہونا، پیٹ میں پانی کا ہونا، اور وہ تب ضرورت پڑتی ہے جگر کی پیوند کاری کی جب دوائیاں، انٹرونشنز، انڈوسکوپیز سب کام چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شروعات میں ہی ایک مرتبہ آپ کو کرونک ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہو گیا تو پھر فوراً اسی وقت نہیں، ٹھیک ہے۔ گیسٹرونٹولوجسٹ آپ کا جج کرے گا کہ آپ کی بیماری آپ کے ساتھ کیا بہیو کر رہی ہے، تو پھر اس ٹائم پہ آپ کو انیشیٹ ہوگا کہ ایویلیوشن کے لیے بڑھا جائے۔ اچھا، اس کے بیسک جو کازز ہیں میں زیادہ لسٹ میں نہیں جانا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف اگر کوئی یہ انسان یاد کر لے کہ بھائی اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز اگر کسی کو ہے، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں کالا یرکان، خدا نہ خواستہ کسی کو اگر کالا یرکان ڈائگنوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وائرل ہیپاٹائٹس ہمارے پاس بہت زیادہ کامن ہے پاکستان میں، ہیپاٹائٹس بی اور سی کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ۔ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس بی سی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ خون کی الٹی ہوئی ہے یا کھانے کی نلکی میں شریانیں پھولی ہوئی ہیں یا انڈوسکوپی ہو رہی ہے بار بار، تو مہربانی کر کے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بھائی اس کا آخر فائنل حل کیا ہے۔ دوسری کنڈیشن لیور فیلیور۔ لیور فیلیور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جگر کا اچانک فیل ہو جانا، کیونکہ ہمارے پاس اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہیپاٹائٹس اے اور ای کن کن پیشنٹس میں لیور فیلیور کراتا ہے، سب پیشنٹس میں نہیں، مگر کچھ چانسز ہوتے ہیں کہ انہی پیشنٹس میں اگر لیور کے انزائمز بہت زیادہ اوپر چلے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گنود کی بے ہوشی ہونا شروع ہو، تو اس ٹائم پہ وہ آئیڈیل ٹائم سمجھا جاتا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ کو اپنے ساتھ لیا جائے۔ یا پھر جیسے ڈاکٹر عبداللہ نے ابھی بتایا کہ جگر کا کینسر، جگر کا کینسر کا جو الٹیمیٹ حل ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہی ہے۔ اگر وہ چھوٹا ہے تو پہلے اس کو کاٹ کے نکالا جاتا ہے، جس کو ہم ریسیکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے بڑا ہے تو پھر ہم ٹرانسپلانٹ کا سوچتے ہیں۔ اگر پیلیٹیو کیئر میں آتے ہیں ہم تو اس کے بعد ٹیسٹ ٹیئر ٹی ہوتا ہے۔ جب اس کو ریسیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ اس پیشنٹ کو لنک کیا جاتا ہے گیسٹرنٹولوجسٹ ہیپاٹولوجسٹ کے ساتھ کہ بھائی اس کی ریکرنس تو نہیں ہو رہی۔ اگر خدا نہ خواستہ ریکرنس ہو، ریکرنس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا واپس آنا، جگر کے کینسر کا واپس آنا، تو اس کے لیے ہمیشہ سی ٹی اسکینس وغیرہ کرا کے دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں بھی پھر ہمیں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کچھ بنیادی وجوہات ہیں، یہ جو ہمارے فیلوز ہیں ان کے لیے۔ اچھا، یہ لسٹ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اگر اس کے برعکس دیکھیں جو کنٹرا انڈیکیشنز ہے کہ بھائی کب کب نہیں ہونا چاہیے ٹرانسپلانٹ، وہ لسٹ دن بہ دن چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، ریسنٹلی فیبروری میں یو کے گائیڈ لائن آئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت ہی کم منیمم ایبسولوٹ انڈیکیشنز ہے، مطلب 5-6 ایبسولوٹ انڈیکیشنز ہیں، بقایا سارے کے سارے ریلیٹو ہو چکے ہیں۔ اور وقت جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا کنٹرا انڈیکیشنز کم ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور مجھے امید یہی ہے کہ پاکستان میں بہت تیزی سے ٹرانسپلانٹ بڑھے گا، کیونکہ نمبر آف پیشنٹ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈائگنوسس ہم اچھی خاصی کر لیں، جیسے ہماری فیلڈ گیسٹرنٹولوجی ہیپاٹولوجی، اس کے ساتھ سے ٹرانسپلانٹ جیسے جیسے انفلٹریٹ کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ریموٹ ایریاز تک، تو میرے حساب سے ٹرانسپلانٹ سرجریز بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہی چیزیں ہیں جیسے میرے سینئر کلیگز نے بتائیں کہ کسی کو خون کی الٹی ہونا، پیٹ میں پانی کا آنا، بے ہوشی کا ہونا، یا وہ مریض جن کو کرونک ہیپاٹائٹس ہے اور اچانک ان کو پیلا پن ہو جائے، یرکان ہو جائے، تو مہربانی کر کے، ٹھیک ہے، اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ دوبارہ سے میں فیلوز کے لیے یہ کہوں گا کہ بھائی یہ اسکورس بہت کامن ہے۔ اچھا، ان اسکورس پہ ہی ساری چیزیں چلتی ہیں، اسکورس پلس ڈیکمپنسیشن وہ جو میں نے پریویس سلائیڈ میں بتائے ان کو لے کے، ٹھیک ہے، ان اسکورس کے ساتھ کمبائن کر کے، ٹھیک ہے، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی مریض سوٹیبل ہے، مریض کے پاس ٹائم ہے یا بہت لیٹ ہو چکی ہے۔ 3 ڈیسیشنز ٹرانسپلانٹ فزیشین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جگر کی جو پیوند کاری ہے نہ بہت جلدی کی جائے۔ بہت جلدی اس لیے نہیں کی جائے کیونکہ سرجری کے اپنے رسک ہوتے ہیں۔ سرجری ہونے کے بعد مریض امیونو سپریسو میڈیکیشنز پہ ہوتا ہے، تو جتنے سال ہم بچا سکتے ہیں مریض کے وداؤٹ امیونو سپریشن وہ بہت اچھا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، 90% مریض ایسے ہوتے ہیں جو ٹرانسپلانٹ کے بعد 1 سال بہت اچھا گزارتے ہیں، مگر ہم برعکس اس کے دیکھیں تو 10% ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے ہی ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے ٹرانسپلانٹ میں۔ اچھا، ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ بہت لمبی لسٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم ماہر کے مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد بنیادی خون کے ٹیسٹ، اس کے بعد ملٹیپل بہت سارے ڈاکٹروں سے ملاقاتیں اور بہت سارے ٹیسٹ، انڈوسکوپی ہو گیا، میموگرامی، پیپ سمیئر ہو گیا، جگر کی امیجنگ ہو گئی، ایسے ہی نفسیات کی تشخیص، معاشرتی تشخیص، غذائیت کی تشخیص اور مالی معاملات، ان سب کو نظر میں لے کے، ٹھیک ہے، ایک ٹرانسپلانٹ ٹیم سارا فیصلہ کرتی ہے کہ ٹرانسپلانٹ کرا جائے یا نہیں کرا جائے۔ اچھا، ایک مرتبہ اگر کسی کا انتخاب ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، تو پھر اگلا عمل کیا ہوتا ہے ہمارا ایز اے ٹرانسپلانٹ ٹیم؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے گرین سگنل دے دیا ایک پیشنٹ کو کہ بھائی آپ کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈونر سرچ کریں۔ جب ڈونر سرچ ہو جاتا ہے تو ہم آگے ہوٹا کے لیے پروسیڈ کرتے ہیں اپروول کے لیے۔ اس کے بعد ہم سرجری پلان کرتے ہیں، سرجری ہو جاتی ہے تو پوسٹ آپریٹو میڈیکیشن۔ کچھ عام سوالات، اچھا ان کو میں اسکپ کرتا چلا جاؤں گا۔
میرا لاسٹ میسج یہ ہوگا, میں ٹائم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اسکپ کر رہا ہوں. اچھا, اگر کسی کو جگر کی بیماری ہے اور اس کو پیٹ میں پانی آیا ہے, خون کی الٹی ہے, تو براہ کرم کووڈ کی وجہ سے اپنی دیکھ بھال میں تاخیر نہ کریں, مہربانی کریں کہ اپنے گیسٹرنٹولوجسٹ سے رجوع میں رہیں. اگر ہیپاٹائٹس ہے تو اس کے ٹیسٹ کروائیں اور علاج کروائیں. تھینک یو.